أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کی ترجمہ سے قبل کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہوں گی. اللہ رب العزت انسانوں کے جسموں کے خالق ہیں، مردوں کے بھی خالق ہیں، عورتوں کے بھی خالق ہیں. ان کے اندر اٹھنے والے جذبات اور احساسات کے خالق بھی اللہ ہی ہیں. وہ معاشرہ سب سے زیادہ پرامن اور تحفظ سے بھرا ہوا ہوتا ہے جس میں عورت کی عزت، عصمت، اس کی عفت کی حفاظت کی گئی ہو. جیسے شروع میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علموا الرجال سورۃ المائدۃ وعلموا النساء سورۃ النور. اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. عورتوں کی عزت، عفت اور ان کا جب تحفظ ہوگا تو وہ معاشرہ سب سے زیادہ پرامن ہوگا. عورت کی عزت کا تحفظ کیسے ہو؟ یاد رکھیے، جہاں تحفظ نہیں ہوتا، قوانین نہیں ہوتے، وہاں جنسی بے راہ روی بڑھتی ہے اور خوفناک انداز میں بڑھ جاتی ہے کہ جس میں پھر زنا بالجبر، ریپ کے کیسز آتے ہیں. مغرب نے اس پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی، بڑے بڑے قوانین بنائے عورتوں کے تحفظ کے نام پر. وہ قانون ایسا تھا کہ ایک دفعہ ہم امریکہ میں تھے کہ ایک مسجد کے امام صاحب پر، بہت بڑے شیخ بھی تھے، ایک لڑکی انگریز مسلمان ہوئی، چند دن مسجد میں آتی رہی، امام صاحب پہ الزام لگا دیا. جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے، لاک اپ میں پہلے اس کو ڈالتے ہیں، بعد میں سنتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس قانون کا کوئی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے. لاک اپ میں پہلے ڈالیں گے، پھر پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، ایک دفعہ اٹھائیں گے، پولیس آ کے اٹھا کے چلی جائے اور ایک خاص کیس کے اندر بند کر دے، پھر تحقیقات کا آغاز ہو، آدمی کی عزت باقی نہیں رہتی. قرآن پاک کی ان دو آیتوں کے اندر جنسی بے راہ روی کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کے خالق ہیں، ان کے جذبات کے بھی خالق ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ جنسی بے راہ روی کس جگہ پہ ختم ہوگی. ہم ایک دفعہ مشیگن میں تھے، وہاں کے دینی مقام رکھنے والی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا ادارہ بھی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے مشیگن اسٹیٹ نے
قانون پاس کیا ہے کہ کوئی باس اپنی سیکرٹری سے تنہا کمرے میں ملاقات نہیں کر سکتا. جب وہ ملاقات کے لیے آئے گی دروازے کھلے رہیں گے. میں نے کہا سبحان اللہ، اتنے دھکے کھانے کے بعد اس جگہ آ کر پہنچے، اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ خلوت بالاجنبیہ، اجنبیہ عورت سے تنہائی کی اجازت نہیں ہے. آپ اب اس قانون میں یہاں آ کے پہنچ رہے ہیں. جنسی بے راہ روی کا خاتمہ کیسے ہو، اصل یہ بنیاد ہے. میں ان کا ترجمہ ان آیات کا آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے کچھ لوگ احباب ابتدا میں بڑے لبرل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اپنی بچیوں کو ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں، لڑکوں کو بھی اور بچیوں کو بھی. جب مسائل، جب سر سے پانی گزرتا ہے پھر واپس پلٹنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تک ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. لیکن پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا صرف آپ کے سامنے، اور مختصر تشریح ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولوی صاحب آپ انتہا پسند ہیں، یا آپ پرانے خیالات کے مالک ہیں، یا دین میں اتنی سختیاں نہیں ہونی چاہیے. دین میں نرمی بھی ہے، یعنی ان حضرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں گناہ کی اجازت بھی ہونی چاہیے. دین میں نرمی بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ دین میں گناہ کی اجازت ہونی چاہیے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. میری ذاتی رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ اللہ کا بیان کردہ قانون ہے جس کے آخر میں فلاح کا وعدہ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ معاشرہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا جب تک یہ قانون بن کر، نظام بن کر زندگی کا حصہ نہ ہو. اگر یہ زندگی میں یہ عمل ان آیات پر نہیں ہے تو میں اور آپ کی نیت کر لیں، تعارض نہ کریں اللہ کی آیات سے. تعارض نہیں، مقابلے پہ نہیں آنا، عمل کی نیت کرنی ہے. یہ اصل طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کا نظام اتنا آسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا تقرب العبد، حدیث قدسی ہے، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. وہ دین پر چل کے آتا ہے میں اس کو دین پر دوڑا دیتا ہوں. محاورہ ترجمہ نے کیا. یاد رکھیے گا، محدثین نے لکھا ہے کہ جو آدمی 20% دین پر عمل کر لے اللہ تعالیٰ 50% کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جو 50% عمل کر لے اللہ تعالیٰ 100% کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جب یہ نیت ہو جائے تو اب ان آیات کا ترجمہ عمل کی نیت سے، تعارض نہیں، مقابلہ بھی نہیں ان آیات سے. اور یہ بھی نہیں کہ یہ پرانے خیالات ہیں، کسی مولوی صاحب کے خیالات ہیں، کسی مولوی صاحب کی رائے ہے، بالکل ذہن سے نکال دینی. پہلی آیت جنسی بے راہ روی کی جو جڑیں کاٹی گئی ہیں معاشرے سے وہ یوں ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. نگاہ ہی سب سے پہلا عمل ہوتا ہے جس سے انسان سفر طے کرتا ہے. نگاہوں کو پہلے سے جھکا لیں. امریکہ میں جب ہم بیان کرتے تھے لوگ ہنستے تھے، کہتے نگاہوں کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہو سکتی؟ کبھی کبھی پی ٹی وی میں جانا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، تو وہاں اگر ایسی بات آ جائے تو وہ بھی ہنس پڑتے ہیں. کہتے ہیں جی جناب یہ ہماری میڈیا میں اس کا یہ والا کام نہیں ہو سکتا، یہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ہمارے نوجوان بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہو سکتی حفاظت. یغضوا من ابصارہم، مؤمنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکائیں. جس دن نوجوان کا یونیورسٹی میں پرچہ ہوتا ہے نا، یہ صبح صبح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی اس نے پڑھی ہوتی ہے، ذکر بھی اس نے کیا ہوتا ہے. جب یونیورسٹی میں جاتا ہے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، خاموشی سے جا کر پرچہ دینے بیٹھتا ہے. آج اس نوجوان کی کس طاقت نے نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے میری نگاہیں نہیں جھک سکتی. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم،
اور مؤمنین سے کہیے کہ اپنے سطر کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی ہے اس میں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب خبر رکھنے والے ہیں. وقل للمؤمنات، اور ایمان والیوں سے بھی کہہ دیجئے، خواتین سے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظن فروجہن، اپنے سطر کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد وہ چیزیں جہاں پر زیور پہنا جاتا ہے. مختصر تشریح کی جائے تو چوڑیاں، کنگن، پازیبیں، ہار گلے میں، کانوں میں بندے، یہ ساری چیزیں زینت کی، جہاں جہاں زیور پہنا جاتا ہے. اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، کسی غیر نامحرم کے سامنے یہ چیزیں عورتیں ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، ہاں مگر وہ جو ظاہر خود بخود سے ہو جاتا ہے. الا ما ظہر کیا ہے؟ جو خود بخود سے ظاہر ہو جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چہرہ ہے، کفین دونوں ہاتھ ہیں، اور قدمین دونوں پاؤں ہیں. یہاں سطر کی بات ہو رہی ہے، پردہ حجاب کی بات نہیں ہو رہی. یہ سورۃ الاحزاب کے بعد میں نازل ہوئی ہے. سورۃ الاحزاب میں پردے کے احکامات آئے ہیں سن 5 ہجری میں. یہ سورہ سن 6 ہجری میں اتری ہے. واقعہ افک سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے. پردے کے احکامات کیا ہوتے ہیں غیر محرم سے؟ اس کے احکامات اپنی جگہ آ چکے ہیں. یدنین علیہن یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور تمام مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھروں سے نکلیں تو ایک بڑی چادر اپنے چہرے پہ لٹکا لیں. اس کو جلباب کہتے ہیں. وہ احکام الگ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں سطر کی. یہ عورت صرف ظاہری چیزیں جو اس کی ظاہر ہو سکتی ہیں وہ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں اور قدمین ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینے پہ ڈالیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت میں پہلے عرض کر چکا ہوں جہاں زیور پہنا جاتا ہے. یہ کسی بھی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے عورت؟ وہ 8 رشتے یہاں بیان ہوئے ہیں. یہ عورت یہ چیزیں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. الا لبعولتہن، مگر شوہر ان کے. شوہر کے لیے عورت کے جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کی طرف وہ نگاہ نہ کر سکے. الا لبعولتہن، مگر شوہر. نمبر 2، او آبائہن، مگر ان کے باپ، عورتوں کے باپ. عورتیں اپنے باپ کے سامنے مقام زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، صرف زینت کی جگہ. وہ آپ کے علم میں آ چکی ہے. وہ کان ہیں، کلائیاں ہیں اور پیر ہیں، اور جہاں پازیب پہنی جاتی وہ جگہ، بس اس سے آگے بھی ظاہر نہیں کر سکتے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی سسر. او ابنائہن، یا شوہروں کے یا اپنے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. او ابناء بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک عورت یا کسی مرد سے نکاح ہو، اس کی اولاد دوسری عورت سے ہو تو اس کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. عورت بھی زینت کی جگہ دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتی. جس طرح یاد رکھیے گا ایک مرد کا سطر ہوتا ہے، ایک عورت کا سطر ہوتا ہے. مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے. اپنے بچوں کو عادی بنایا جائے کہ یہ حصہ لڑکوں کا کبھی نہ کھولے. 7 برس کے جب لڑکے ہو جائیں تو یہ حصہ نہ کھولے، گھٹنے ان کے نظر نہ آئیں.
اور گھٹنوں سے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے کسی مرد کا سطر دیکھنا کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ عورت کا سطر کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، ہاتھ اور قدم چھوڑ کر سارا جسم سطر ہوتا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا عورت کے بال بھی سطر ہیں، وہ کسی غیر کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے، بال بھی سطر ہیں۔ نہ کسی کو اجازت ہے کہ اس کے سطر کی طرف نگاہ کریں اگر کھلے ہوئے ہوں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا باندیاں، عورتوں کی باندیاں ہیں وہ آ جا سکتی ہیں، وہ بھی زینت کے مقام کو دیکھ سکتی ہیں۔ او التابعین، یا خدمتگار، ایسے خدمتگار غیر اولی الاربہ جو جنسی خواہش نہیں رکھتے، نکاح کی خواہش نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ بھولے ہوتے ہیں، ان کے طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں اور اس قسم کے کوئی خواہشات ایسی نہیں رکھتے ہوتے، بھولے بھالے سے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ من الرجالی، مردوں میں سے اگر یہ بھی آئیں جائیں عورتوں کے سامنے تو اس کی اجازت، ان کے سامنے عورتیں زینت کھول سکتی ہیں۔ او الطفل الذین، یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جن پر ابھی عورتوں کے محاسن ظاہر نہیں ہوئے، مخفی محاسن جو جنسی ہیجان کا باعث ہوتے ہیں، ایسے ہارمونز ان میں نہیں پیدا ہوئے ابھی، ایسے بچوں کے سامنے بھی زینت کو کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت اپنی زینت کو کسی کے سامنے نہ کھولے، سطر کا خوب اہتمام رکھے، اور غیر محرم کے سامنے جائے گی تو پھر قرآن کا دوسرا حکم ہے چہرے پہ کپڑا لٹکانا۔ ولا یضربن بارجلہن، اس زمانے میں عورتیں پازیب پہنتی تھیں اور اس میں گھنگرو ہوتے تھے، بجنے والا زیور ہوتا تھا، جب وہ پہنتی تھیں تو پھر پیر کو اس انداز سے زمین پہ مارتی تھیں جس سے زیور بجتا تھا، مرد متوجہ ہوتے تھے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں اپنے پاؤں زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جان لیا جائے ان کی مخفی زینت کو کہ انہوں نے پازیب پہنی ہوئی ہے، اس کی آواز نہیں آنی چاہیے، یعنی زیور کی آواز غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے۔ وتوبوا، اگر غلطیاں ایسی ہو چکی ہیں کہ ان پر احکام پر عمل درآمد نہیں ہوا، وتوبوا الی اللہ جمیعا، سب اللہ کی طرف توبہ کر لو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ معاشرہ فلاحی ہے، وہ ریاست مدینہ کی ریاست کہلائے گی جس میں یہ نظام نافذ ہوں گے، اور اگر یہ نظام نافذ ہو جائیں اور زندگیوں میں آ جائیں، جنسی بے رہ روی کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ بچیوں کے ریپ کے کیسز اور اس طرح کے دوسرے حالات جو ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، تکلیف دہ خبریں آتی رہتی ہیں، انشاءاللہ یہ ان کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔